حاتم الاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 30 برس، حضرت حاتم اسم نے 30 برس حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں، تربیت میں گزارے۔ 30 برس جب آپ کی صحبت کو گزر گئے اور آپ کے زیر تربیت ان کو اتنا طویل زمانہ بیتا، تو ایک روز حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حاتم اسم، تم نے 30 برس میری خدمت میں اور میری صحبت میں گزارے ہیں، ان 30 برسوں میں تم نے کیا پایا ہے؟ تمہیں کیا ملا؟ یا یوں کہیے کہ جو کچھ تم نے مجھ سے لیا اس کا خلاصہ بیان کرو۔ اس پر حضرت حاتم الاسم نے جواب دیا کہ حضور، میں نے 30 برس کی آپ کی صحبت سے 8 فوائد حاصل کیے، 8 چیزیں سیکھی، 8، اور وہ میری پوری زندگی کے لیے کافی ہیں۔ آپ نے بتایا ان 8 چیزوں میں سے پہلی چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ کہ میں نے ساری مخلوق کو دیکھا، غور سے جائزہ لیا، اور میں نے یہ جان لیا کہ ہر ایک نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی شے کو یا کسی نہ کسی فرد کو اپنا محبوب اور اپنا معشوق بنا رکھا ہے۔ ہر شخص کو کسی نہ کسی شے سے محبت ہے، کسی کو بیوی بچوں سے محبت ہے، کسی کو بہن بھائیوں سے محبت ہے، کسی کو اپنی پوری فیملی خاندان سے محبت ہے، کسی کو اپنے جاب سے محبت ہے، کسی کو اپنے دوست احباب سے محبت ہے، کسی کو مال و دولت دنیا سے محبت ہے، جاہ و منصب سے محبت ہے، تجارت سے محبت ہے، گھر بار سے۔ الغرض ہر شخص کو، جس کو بھی میں نے دیکھا، اس کی زندگی میں کوئی ایک مرکز ہے اس کی محبت کا، ایک ٹارگٹ ہے اس کی محبت کا، آبجیکٹ ہے اس کی محبت کا، اس کی۔ پھر میں نے غور کیا کہ ہر کسی کا جو محبوب جس سے وہ ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، عمر بھر چاہتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب محبت کرنے والے پر موت آتی ہے تو اس کے محبوبوں میں سے کوئی بھی اس کی موت کے وقت اس کے ساتھ نہیں جاتا۔ کچھ تو ایسے ہیں جو اس کی مرض الموت سے پہلے ہی اس کو چھوڑ جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ ہو گئی، موت سے پہلے ایک خاص عمر میں اس کو چھوڑ گئے۔ کچھ ایسے ہیں جو اس کی مرض الموت تک چلتے آتے ہیں، اس کے پاس آخری بیماری تک آتے ہیں۔ کچھ محبوب ایسے ہیں جو قبر کی دیوار تک آتے ہیں۔ بس سارے محبوب اور سارے معشوق جن کے لیے بندہ جیتا اور مرتا ہے، وہ اس وقت اسے چھوڑ جاتے ہیں جب اسے قبر کے گڑھے میں اتارا جاتا ہے اور خاک کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کسی کا محبوب اس کے ساتھ اندر نہیں جاتا۔ قبر میں اسے تنہائی ہوتی ہے، اور تنہائی کے بعد خدا جانے کس پر کتنی وحشت ہے، کس پر کتنی خوف زدگی ہے، کس پر کیا عالم ہے۔ مگر جن سے وہ محبت کرتا ہے ان میں کوئی اس وحشت اور تنہائی کے وقت میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میں نے جب یہ بات جان لی تو میں نے کہا کیوں نہ کسی ایسی شے کو محبوب بنایا جائے اور کسی ایسی چیز سے محبت کی جائے جو قبر کی تنہائی میں بھی ساتھ ہو۔ محبوب سے کیا ہوتا ہے؟ محبوب کو دیکھ کے بندے کو انس پیدا ہوتا ہے، معانست ہوتی ہے، بندے کو اطمینان ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، اس کی تنہائی چلی جاتی ہے، وحشت چلی جاتی ہے۔ تو جس محبوب نے وحشت اور تنہائی کے وقت اس کے ساتھ ہی نہیں ہونا، عین وہ وقت جب اس کو درکار ہے معانست،
وہ دستیاب نہیں، تو میں نے چاہا کہ کسی ایسے کو محبوب بناؤں جو عین اس قبر کی وحشت اور تنہائی کے وقت میرے ساتھ ہو۔ پھر میں نے غور کیا، اللہ رب العزت کے فرمان پہ نظر گئی کہ وہ کس محبوب کی نشاندہی فرماتا ہے میرا اللہ، کہ جو قبر کی وحشت اور تنہائی میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تو مجھے پتہ چلا کہ سوائے اعمال صالحہ کے اور کوئی قبر میں ساتھ نہیں ہوگا۔ سو میں نے اعمال صالحہ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ نماز کو، روزے کو، صدقات کو، خیرات کو، سچائی کو، بھلائی کو، نیکی کو، احسان کو، عصمت و عفت کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو، ذکر اذکار کو، رزق حلال کو، لوگوں کے ساتھ خیر سے پیش آنے کے عمل کو، جتنی نیکیاں ہیں، عبادات ہیں، خواہ وہ اللہ کے تعلق میں ہیں، خواہ وہ مخلوق کے تعلق میں ہیں، میں نے اعمال صالحہ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تاکہ یہ اعمال صالحہ قبر میں میرے لیے چراغ بھی بنے، جب اندھیرے کا وقت آئے تو یہ میری قبر کو روشن کر دیں، جب تنہائی کا وقت آئے تو یہ مجھے پھر اپنی معانست اور اپنی مصاحبت دے دیں اور مجھے تنہا نہ چھوڑیں۔ پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں۔ بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں۔ ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔